رسول اللہ سے وفا ہو اور کسی سے وفا نہ ہو. اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی تھی بنی قریظہ کے یہودیوں نے اور بنی نذیر نے اور خیبر اور قینقاع کے لوگوں نے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کی تھی، آج اسرائیل بھی، فرانس بھی، جرمنی بھی، امریکہ بھی، یو کے بھی، سارے ممالک مل کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے فی الفور اپنے تعلقات ختم کر دیں. لیکن یہودی بچے ختم نہیں کر سکتے. ان کی نرسریوں میں کون پل کے آیا ہے، ان کی فکروں کے سائے میں کون پروان چڑھا ہے، جس کو رسول اللہ کا اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ انہوں نے معاذ اللہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بدترین گستاخی کی. اور یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ فرانس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ کون سی تسمیہ پڑھتا ہے، وہ کون سے ننگے پیر مدینے جانے کی بات کرتا ہے، کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. جھوٹا ہے، مکار ہے، یہودیوں کا دلال ہے. اگر مسلمان آج معراج کی رات یہ عہد کر لیں کہ ہم نے صرف معراج شریف کا واقعہ سن کر سبحان اللہ نہیں کہنا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت پر جو سبحان اللہ کہاں ہے، اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پھر یہودیوں اور ان کے دلالوں سے کوئی تعلق اور سفیر تمہیں نکالنا پڑے گا. سفیر تمہیں نکالنا. آج معراج کی رات ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یا تو تم سفیر نکالو ورنہ اللہ تمہیں اس ملک سے نکال دے، ورنہ اللہ تمہیں اس ملک سے نکال دے، دفع کر دے. اور انشاءاللہ تمہیں دفع کرنے کا سبب لبیک والے ہی بنیں گے، لبیک والے بنیں گے. بات سنیں میری، کراچی میں الطاف حسین ہو یا زرداری ہو یا پنجاب میں جس جگہ بھی، نام سب کے ان کے نام اسرات لینے سے بھی بندے کو گناتی ہے، ایسے بدترین کردار ہیں یہ. ان سب کو ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ آج شب معراج وعدہ رہا کہ حضور سے وفا حضور کی امت کرے گی، حضور کے غلام کریں گے، اور انشاءاللہ حضور کا دین اب تخت پہ ہوگا. بالکل حضور کا دین تخت پہ ہوگا. اب ووٹ تمہارا نہیں ہے، تم ٹل لگا لو، اور تمہارے آقا بھی ٹل لگا لیں. جنہوں نے تم پر ڈالر پھینکے وہ ٹل لگا لیں. حضور کا دین ضرور تخت پر آئے گا. تم بھی زور لگاؤ، میرا رب قوت والا ہے، دین اسی کا ہے.